بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ میں امریکہ اپنے بیٹے اور بہو کے پاس رہائش پذیر تھی اور وہاں اپارٹمنٹس کے سامنے روزانہ واک کے لیے نکل جایا کرتی تھی اور سوچتی رہتی تھی کہ کاش کوئی پاکستانی یا انڈین مل جائے جس سے میں اردو میں بات کر سکوں، کیونکہ میں امریکہ میں اردو بولنے کو ترس گئی تھی۔ ویسے بھی جب پردیس میں زیادہ عرصہ رہنا پڑ جائے تو دل اپنوں کے لیے اداس ہو ہی جاتا ہے۔ اس روز بھی میں یہی سب سوچتے ہوئے واک کر رہی تھی کہ کسی نے مجھے سلام کیا۔ میں حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی کیونکہ میرے سامنے ایک انگریز لڑکی کھڑی تھی۔ اس نے پھر مجھے سلام کیا۔ ایک خوشگوار حیرت کے ساتھ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سلام کا جواب دیا اور اسے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کر۔ اور مجھے بھی، اس نے جواب دیا۔ آپ کہاں سے آئی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ میں پاکستان سے آئی ہوں، میں نے اسے بتایا۔ مجھے پاکستانی بہت اچھے لگتے ہیں اور اب ایک پاکستانی کے ساتھ ہی شاید ہمیشہ کے لیے پاکستان چلی جاؤں گی۔ اس کے لہجے میں گرم جوشی تھی۔ اچھا، بہت اچھا، میں نے مزید خوش ہوتے ہوئے کہا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کون سے فلیٹ میں رہتی ہیں؟ اس نے 2-3 سوال ایک ساتھ پوچھ لیے۔ میں نے کہا، میرا نام جنجل ہے اور میں L12 میں رہتی ہوں۔ اوہ واو، وہ بچوں کی طرح خوش ہوئی۔ میں M3 میں رہتی ہوں، آئیں، میرا ہاسٹل ساتھ ہی تو ہے۔ میں والمارٹ اسٹور سے کچھ گروسری لینے گئی تھی۔ میں نے آپ کو کل بھی دیکھا تھا، آپ یہاں روز واک کرتی ہیں؟ ہاں، جب میں فارغ ہوتی ہوں تو واک کرتی ہوں مگر ٹائم مقرر نہیں، میں نے اسے بتایا۔ ویسے تم نے تو اپنا نام ہی نہیں بتایا۔ میرا نام میرین تھا، اب مریم ہے، اس نے بتایا۔ اتنے میں بوندا باندی شروع ہو گئی۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں، شاید بارش ہونے والی ہے، پھر ملیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، بائے۔ اس طرح ہمارا ملنا جلنا شروع ہو گیا۔ کبھی وہ آ جاتی، کبھی میں اس کے ہاسٹل چلی جاتی۔ LM دونوں اپارٹمنٹ آمنے سامنے تھے اور ہر لائن میں 20-20 فلیٹ تھے۔ ایک دن میں مریم کے ہاسٹل گئی ہوئی تھی، تب اس نے میرے پوچھنے پر مجھے اپنے ماضی، حال اور مستقبل کے حوالے سے جو کہانی سنائی، اب وہ کہانی اسی کی زبانی سن لیں۔ میرا نام پہلے مریم تھا، اب مریم ہے۔ میں اپنی ماں کے پہلے شوہر کی بیٹی ہوں۔ میں نانی کے فلیٹ میں رہتی تھی۔ میری نانی ماں بہت خوبصورت اور مہربان طبیعت کی مالک تھی۔ انہوں نے مجھے بہت پیار سے پالا۔ میرے نانا بھی بہت اچھے تھے مگر وہ بھی میری ماں کی طرح بگڑے ہوئے تھے، گھر میں نہیں ٹکتے تھے۔ کچھ دن نانی کے ساتھ رہتے تھے، پھر کہیں چلے جاتے تھے۔ وہ اپنی طبیعت سے مجبور تھے، ورنہ نانی ماں سے محبت بہت زیادہ کرتے تھے، کیونکہ نانی ماں کی اور اپنی شادی کی سالگرہ کبھی بھی نہیں بھولتے تھے۔ وہ اس دن ضرور کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر گھر پہنچ جاتے تھے، اس لیے نانی اماں بھی ان کا انتظار کرتی، ان کی پسند کے کھانے بناتی، ان کے کپڑے پریس کرتی اور پھر وہ دونوں شام کو اپنی سالگرہ مل کر مناتے، خوب گھومتے پھرتے اور رات کو تھک ہار کے واپس آ جاتے۔ نانی یہ باتیں مجھے روزانہ ہی رات کو سوتے وقت بتاتی، انہیں یہ سب بتانا بڑا اچھا لگتا تھا۔ اسکول سے آنے کے بعد وہ مجھے پڑھاتی، میرے ڈریس کا خیال رکھتی۔ وہ بڑی سلیقہ مند عورت تھی۔ میری ممی بس 1-2 مہینے بعد آتی، مجھ سے پیار کرتی، کچھ دن رہتی اور واپس چلی جاتی۔ مجھے ان کے آنے جانے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ میری اور نانی کی دنیا ساتھ ساتھ تھی اور نانا بھی 5 سال تک ہمارے ساتھ تھے، پھر وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ ان دنوں نانا مسلسل 6 ماہ تک ہمارے ساتھ رہے، شاید انہیں پتا تھا کہ موت اب ان کے تعاقب میں ہے۔ کبھی کبھی نانی ہنستی اور کہتی کہ اب تمہاری مٹر گشتی ختم ہو گئی ہے، تو وہ نانی کی طرف دیکھ کر کہتے، میں اب کچھ دن تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تمہارے جیسی عورت مجھے کہیں بھی نہیں ملی۔ اور نانی محبت سے شرما جاتی، حالانکہ شرمانا لجانا ہمارے مغربی معاشرے میں ہے ہی نہیں، لیکن نانی کے چہرے پر عجیب سی سرخی آ جاتی جو مجھے بڑی اچھی لگتی تھی۔ نانا کی دنیا سے چلے جانے کے بعد نانی کچھ دنوں تک اداس رہی، گھر میں خاموشی سے چھائی رہی۔ تب میں بھی پہلی مرتبہ دکھ سے دوچار ہوئی۔ نانا میرے بھی تو دوست تھے، ہم دونوں ہی اپنے بیسٹ فرینڈ سے محروم ہو گئے تھے، اس لیے دکھ تو ہونا ہی تھا۔ ممی کا وہی اصول، آئی نانی کو تسلی دی، ایسے جیسے غیر دیتے ہیں۔
कुछ दिन रही और फिर चली गई। मैंने नानी से कहा, मम्मी को कुछ दिन रहना चाहिए था आपके पास, अब मुझे दुख नहीं होता। नानी ने कहा, मगर जब वो पहली मर्तबा हमें छोड़कर गई थी तब मैं बहुत रोई थी, लेकिन क्या करें, हमारा कल्चर ही ऐसा है। 18 साल उम्र होने के बाद औलाद की उसे कोई रहने को मजबूर नहीं कर सकता। पता नहीं ये कानून किसने क्या सोच कर बनाया था। यही वजह है कि हमारी नस्ल भटक रही है। जिन्हें समझाने वाले नहीं होंगे वो तो भटकेंगे ही। नानी ने तफसील से बात की। लेकिन नानी, मैं आपको अकेला छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी। मैंने नानी के गले में बाहें डाल दी। प्रॉमिस? तुम बहुत अच्छी हो मेरी बच्ची, नानी ने मुझे मोहब्बत से चूमते हुए कहा। ठीक है, तुम पढ़ना, फिर अपनी फैमिली बनाना। मैं बहुत प्यार से तुम्हारी शादी करवाऊंगी किसी अच्छे लड़की के साथ। खुदा ने चाहा तो तुम बहुत खुश रहोगी। जिंदगी इसी तरह बहुत मज़े में गुजर रही थी। मैंने स्कूल पूरा कर लिया था और कॉलेज टेस्ट की तैयारी कर रही थी। उन्हीं दिनों नानी को खांसी रहने लगी थी और बर्फबारी भी हो रही थी। मौसम सरमा पूरे अरूज पर था। दवाई मैंने खुद नानी को लाकर दी थी और पाबंदी से खिला भी रही थी, लेकिन खांसी में कुछ खास फर्क नहीं आ रहा था। नानी ने मम्मी को भी कॉल करके बुला लिया था। 2-3 दिन से हमारे साथ ही थी। मैं और नानी साथ ही सोते थे। नानी मना भी करती कि तुम अलग सो, लेकिन मैं नहीं मानती थी। वो कहती, तुम्हें भी ये खांसी ना लग जाए। फिर भी मैं दूसरे बेड पर नहीं सोती। उस दिन बहुत ठंड थी। बाहर हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी और हीटर चल रहे थे, लेकिन घर गर्म ही नहीं हो रहे थे। मैं अचानक सोते से जागी तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे नानी पत्थर की हो चुकी हो। मैंने गर्दन घुमाकर देखा, मम्मी साथ वाले बेड पर सो रही थी। मैंने उठकर नानी को हिलाया झुलाया। एक खामोशी सी थी जैसे हर तरफ। फिर मैंने मम्मी को हाथ से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। वो हड़बड़ाकर उठ गई। क्या हुआ? कुछ डरावना ख्वाब देखा क्या? उन्होंने मेरे चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। वो नानी, मैं बामुश्किल इतना ही बोल पाई। मम्मी जल्दी से उठ के नानी के पास आई, उन्हें हिला जुला के देखा, फिर सीने से कान लगाया। ओह, शी इज डेड। ये सुनते ही मैं चीख पड़ी और बेहोश होकर गिर पड़ी। मरने वाले कितने ही प्यारे क्यों ना हो, उनके साथ मरा नहीं जाता। मगर ये दर्द जुदाई, पल पल की यादें इंसान को अधमुआ जरूर कर देती हैं। मैं भी बस जी रही थी। इसी जीने के लिए मुझे मम्मी के साथ आना पड़ा। अब मैं उनके साथ ही रहने लगी थी। रहना क्या था, वो मेरी माँ तो कभी बन ही नहीं सकी। उन्होंने कह दिया, तुम्हारी जिंदगी है, जैसे चाहे अपनी मर्जी से जियो, बाहर निकलो और लाइफ एंजॉय करो, जैसे कि मैं अपने दोस्तों के साथ कर रही हूँ। उसी रात नानी को ख्वाब में देखा और नानी ने मुझसे कहा, खबरदार, अपनी माँ की तरह मत रहना, मेहनत करना, पढ़ाई करना और फैमिली बनाना। मेरी आंख खुली तो ऐसा महसूस हुआ कि नानी हकीकत में मेरे पास है और मुझे प्यार कर रही हैं। सुबह को मैंने मम्मी से कहा, मैं पढ़ना चाहती हूँ। अच्छा, मम्मी को जैसे फिक्र हुई। तुम टेस्ट की तैयारी करो, मैं कोशिश करती हूँ। और वो नौकरी पर चली गई। मैं नौकरी नहीं कर सकती थी कि अभी मेरा कार्ड बनने में 2 साल देर थी और मैं ये 2 साल पढ़ना चाहती थी। मम्मी का फ्लैट 2 बेडरूम का था, जिसमें एक मैं, दूसरे में मेरी मम्मी रहती थी। रात को देर तक पढ़ती रहती। उस रोज भी पढ़ रही थी कि मम्मी आ गई, लेकिन वो किसी मर्द के साथ बात कर रही थी। जब से मैं यहाँ आई थी, ये पहला मौका था कि मम्मी किसी को साथ लाई थी। मैं हैरतो तजस्सुस के बायस कमरे से बाहर आ गई। मम्मी ने मुझे देखते ही कहा, मैरी, ये माइकल हैं। ये फ्लैट इसी ने मुझे लेकर दिया है, कभी कभी आ जाता है, ये मेरा बड़ा बेहतरीन दोस्त है। माइकल एक लंबा, तिरंगा, मोटा, सख्त चेहरे वाला आदमी था। मुझे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। जब मैंने उसके साथ मिलाया तो उसका हाथ मुझे बहुत सख्त महसूस हुआ, या फिर उसने खुद सख्ती से मेरा हाथ पकड़ा था। मैं दिल ही दिल में माइकल से डर गई थी। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। मुझे माइकल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आपको इससे बुरा आदमी नहीं मिला दोस्त बनाने के लिए? मैंने माइकल के जाने के बाद मम्मी से कहा। अच्छाई बुराई में क्या रखा है, दौलतमंद है, मुझ पर बहुत खर्च करता है। देखो ये फ्लैट, इसका किराया मैं पहली सिलाई से भला दे सकती हूँ। सारी जिंदगी आप खुशियों के पीछे भागी हैं, क्या सब खुशियां मिल गई आपको? मुझे मम्मी पर गुस्सा आ रहा था। जो मैं चाहती हूँ वो तो मिल जाता है ना? मम्मी ने नजरें चुराते हुए कहा। मेरी तरफ देखें। मम्मी ने मेरी तरफ देखा। अब मैं मम्मी को क्या बताती कि मुझे उनके चेहरे और आंखों में मायूसी के सिवा कुछ भी नहीं नजर आ रहा था। चलो अब तुम अपने टेस्ट की तैयारी करो और ये बड़ी बड़ी बातें मत सोचा करो। माइकल ने कहा है कि वो तुम्हारा सब खर्चा उठाएगा, हॉस्टल की फीस समेत। माइकल?
माई फुट। ये कहती हुई मैं गुस्से से अपने कमरे में आ गई थी। माइकल तकरीबन रोज ही आने लगा था और मुझसे करीब होने की कोशिश भी करता था। वो मेरे लिए तोहफे और चॉकलेट भी लाता, मगर मैं कुछ ना लेती, बल्कि वो आ जाता तो मैं वहां से चली जाती। एक दिन मम्मी ने मुझसे कहा, देखो माइकल के साथ बनाकर रखो वरना। वो चुप हो गई। वरना वो मेरा खून पी जाएगा। वो डरकोला है क्या? वैसे लगता तो बिल्कुल वैसा ही है। मैंने गुस्से और नफरत से कहा, मम्मी आप उसे छोड़ क्यों नहीं देती? नहीं छोड़ सकती। मम्मी की आवाज में एक बेबसी थी। वो मुझे पसंद है। अच्छा, आपको पसंद है तो उसे मेरे सर पर मत मुसल्लत करें। न मुझे उसके पैसों से पढ़ना है, न उसकी कोई मदद लेनी है। ये बात आप आज अच्छी तरह सुन लें। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो हम दोनों के लिए मुश्किल हो सकती है। ये आप कह रही हैं? मैं हैरान हुई। मैं पुलिस के पास जाऊंगी, मैंने कहा। पुलिस सबूत मांगेगी। क्या कोई निशानी है कि उसने तुम पर तशद्दुद किया है? वो तुम्हें बच्चों के हासिल छोड़ आएगा। मम्मी ने मुझे गले लगाया और उनके आंसू बह निकले। सच, उस वक्त मुझे मम्मी की मोहब्बत का एहसास हुआ था। मैं उस रोज सुबह से अपने स्कूल की एक सहेली की तरफ गई हुई थी। जैसे ही घर में दाखिल हुई तो मम्मी के कमरे से माइकल के तेज तेज बोलने की आवाज आ रही थी। मैंने आहिस्ता से थोड़ा सा पर्दा हटाकर देखा। उफ मेरे खुदा! माइकल ने मम्मी के बाल अपनी मुट्ठी में जकड़े हुए थे और अजियत से मम्मी का चेहरा लाल हो रहा था। मैं तो जैसे खौफ से जम सी गई थी। पुलिस के पास जाओगी? जाओ जाओ शौक से। जब पुलिस को तुम्हारी ड्रग सप्लाई वाली वीडियोस मिलेगी तब तुम्हें पता चलेगा कि कैसे पुलिस के पास जाते हैं। माइकल ने मम्मी को झटका दिया। वो तो तुमने मुझे फंसाया है, मम्मी ने कराहते हुए कहा था। मैंने फंसाया है कुतिया? बहुत भोली है तू, उसने मम्मी को धक्का दिया। अपनी बेटी को समझा ले, आज आखिरी बार कह रहा हूँ, कुतिया की बेटी भी कुतिया ही है, लेकिन मैं भी शिकारी हूँ, शिकारी। ऐसा दबोचूंगा कि वो सारी अकड़ भूल जाएगी तेरी तरह। वो हंसा और मैं झुरझुरी लेकर अपने कमरे में भाग गई। अब ये कमरा मेरे लिए भी खतरा बन चुका था। उफ, ऐसा तशद्दुद तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा था। मुझे क्या करना चाहिए, मैं यही सोच रही थी। और जब मैं ये सोच रही थी तब मैं अपने बेड के तकरीबन नीचे की तरफ थी। इस तरह रैम्प की रोशनी मुझ पर नहीं आ रही थी। मैं सोच रही थी कि अब ये घर छोड़ देना चाहिए, मगर मैं कहाँ जाऊं। एकदम कमरे का दरवाजा खुला। वो माइकल ही था। मैंने उसके जूते देख लिए थे। ठीक है मैरी, आज मैं तुम्हारा यही इंतजार करता हूँ। बहुत तड़पाया है तुमने मुझे। वो मेरी तस्वीर से जो मेरे बेड के सरहाने रखी थी बातें कर रहा था। उसके साथ ही वो मेरे बेड पर बैठ गया। मैं सब बेड के नीचे दुबकी हुई अपनी अलमारी के शीशे में देख रही थी, क्योंकि वो मुकम्मल लैंप की रोशनी में था। मेरे खुदा, मेरी मदद कर। नानी, मेरी नानी की नेक रूह, तू मेरी मदद कर, मुझे सालिम से बचा। मैं सांस रोक के जितनी दुआएं याद थी वो दुआएं मांग रही थी। मैं रोशनी की तरफ जाना चाहती हूँ। ऐ मेरे अल्लाह, मुझे बचा ले। अगर माइकल मेरी हल्की सी भी आहट सुन लेगा तो वो मुझे बेड के नीचे से निकाल कर किसी चिड़िया की तरह दबोच लेगा। मैंने फिर से दुआएं मांगना शुरू की। इतने में मेरे बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला और फिर बंद हो गया। मैंने फौरन माइकल की तरफ देखा। वो भी उसी तरफ देख रहा था कि अंदर से किसी चीज़ के गिरने की हल्की सी आवाज़ आई। चंद सानिए उसने कान आवाज की तरफ लगाए और फिर वो उठकर बाथरूम की तरफ चला गया। जैसे ही वो बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, मैं छपाक से बेड के नीचे से निकली और एक ही छलांग में बगैर आवाज किए कमरे से बाहर निकल आई। बाहर निकलते ही मैंने कमरे को लॉक किया था, जो कि चाबी लॉक में लगी हुई थी। मैं सीधी मम्मी के कमरे में गई, मम्मी का कोट और पर्स लिया, जॉगर्स हाथ में लिए और बाहर की तरफ भागने लगी। मैंने मम्मी को देखा, वो बेहोश पड़ी थी। उन्होंने हाथ में गिलास थामा हुआ था। मैं दौड़कर बाहर आई और गली में भागती चली गई। फिर कुछ देर बाद मैं सांस लेने को रुकी तो मैंने चारों तरफ देखा। मैं अपने घर से काफ़ी दूर आ चुकी थी। उफ, मेरे पैर गंदे और ठंडे हो चुके थे, क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी। पारा -डिग्री पर जा रहा था। ऐसे मौसम में घरों में तो ऑटोमेटिक हीटर चलते रहते हैं, इसलिए बस हल्की ठंड महसूस हुई थी। वैसे भी अब बर्फबारी शुरू होने वाली थी। मैंने एक तारीख से कोने में बैठकर अपने सॉक्स उतारे जो गंदे हो चुके थे। मम्मी के जोगर्स जो कि मेरे हाथ में थे वो पहने और सॉक्स अपने पर्स में रख लिए, जो कि मम्मी का था। उसी पर्स में एक टोपी भी रखी हुई थी। वो भी मैंने सर पर इस तरह पहन ली कि मेरा चेहरा काफ़ी हद तक उसमें छुप गया। अब मैं तेज़ी से बस स्टॉप की तरफ चलने लगी। बस स्टॉप पर पहुंचकर जो भी बस आई मैं उसमें बिना देखे सवार हो गई। मैं जल्द से जल्द यहाँ से दूर निकल जाना चाहती थी। बस के साथ साथ मेरा दिमाग भी हालात के धारे चलने लगा।
اس وقت مجھے اپنی نانی بڑی یاد آ رہی تھی۔ ہاں، یاد آیا، آج بھی تو میری مدد میری نانی کی نیک روح نے ہی کی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ ان کی روح ہی باتھ روم میں داخل ہوئی تھی اور مائیکل کو بھی اس نے اندر آنے پر مجبور کیا تھا، ورنہ باتھ روم میں کون تھا؟ یقیناً وہ نانی کی روح ہی تھی۔ وہ مجھے مائیکل جیسے شیطان سے بچانے آ گئی تھی۔ نانی کا لاڈ پیار یاد کر کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ جہاں بس رکی وہ آخری سٹاپ تھا، سب اترنے لگے، میں بھی اتر گئی، اور یہ دیکھ کر تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ یہ تو وہی علاقہ تھا جہاں میرا بچپن گزرا تھا۔ مجھے اپنی نانی اور بچپن یاد آنے لگے۔ کتنا محفوظ بچپن تھا میرا۔ نانی نے مجھے زمانے کی ہوا تک نہ لگنے دی تھی۔ انہیں یہ قانون بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ دیکھو میری، خود کو ہر قسم کے حالات کے لیے تیار رکھنا، ہمت نہیں ہارنا۔ یہ سب سوچتے ہوئے میرے آنسو گالوں پر بہنے لگے، جنہیں صاف کرتے ہوئے میں نے اپنی ایک اسکول کے زمانے کی سہیلی کے گھر جانے کا سوچا، اور جب اسے میں نے فون ملایا تو مل گیا۔ ہیلو ٹریسی۔ ہیلو ہیلو کون؟ دوسری طرف ٹریسی ہی تھی۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ ارے میں میری ہوں، تم سے ملنے کو جی چاہ رہا تھا۔ اچھا چلی آؤ۔ پھر اس نے مجھے اپنا ایڈریس سینڈ کر دیا۔ میں جب ٹریسی کے پاس پہنچی تو وہ مجھ سے بہت گرم جوشی سے ملی۔ ہم بہت دیر تک باتیں کرتے رہے، اسکول کے زمانے کی باتیں۔ میں نے ٹریسی کو بتا دیا کہ میں اب اس کے ساتھ رہنے کے لیے آئی ہوں، اور گھر سے بھاگنے کی وجہ بھی بتا دی۔ اسے بھی میرا حال جان کر بڑا دکھ ہوا۔ اس نے مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا، جب تک چاہو تم رہ سکتی ہو، تم میری بہترین دوست ہو، اور اچھے فرینڈز ہمیشہ برے وقت میں کام آتے ہیں۔ ٹریسی نے مجھے تسلی دی۔ اب میں ٹریسی کے فلیٹ میں رہنے لگی تھی۔ میرے پاس ممی کے پیسے تھے، لیکن ایک دن تو وہ ختم ہو جاتے، اس لیے میرے کہنے پر ٹریسی نے جہاں وہ کام کرتی تھی وہیں اپنی ضمانت پر مجھے بھی کام پر لگا دیا۔ پیسے کم تھے، لیکن اس طرح میں مصروف ہو گئی تھی، اور میں ٹریسی پر بوجھ بھی نہیں بننا چاہتی تھی۔ کام بھی نہایت آسان تھا۔ بلڈنگ کے گراؤنڈ فلور پر رکھے کارٹنز کھول کر ان میں سے مختلف اشیاء نکال کر ٹرالی میں رکھتی، جسے دوسری لڑکی اوپر سٹور میں رکھ کر آتی۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے ایسے لگتا کہ کہیں سے مائیکل آ جائے گا۔ اس خدشے کا اظہار میں نے ٹریسی سے بھی کیا تھا، تو اس نے کہا تھا، ایسے ڈرتی رہو گی تو زندگی کیسے گزرے گی؟ بس محتاط رہو، کسی کو کیا پتا کہ تم یہاں ہو۔ لیکن میرا دل خدشوں میں ہی ڈوبا رہتا۔ اس دن میرا آفس سے آف تھا۔ ٹریسی کے فلیٹ پر اس کی فرینڈز اور بوائے فرینڈز جمع تھے۔ مجھے بخار چڑھا ہوا تھا۔ میں نے دوا لے لی تھی، لیکن پھر بھی سر میں ہلکا ہلکا سا درد تھا۔ لڑکے لڑکیوں نے مختلف کاسٹیوم اور ماسک لگائے ہوئے تھے۔ خوب ہلا گلا ہو رہا تھا۔ میں بھی ماسک چڑھائے ہوئے بیڈ روم میں بیٹھی تھی کہ ٹی وی لاؤنج میں شور کچھ زیادہ ہی ہو گیا، تو میں نے جھانک کر دیکھا۔ میری تو جان نکلتے نکلتے رہ گئی، کیونکہ ابھی جن لوگوں کی وہاں انٹری ہوئی تھی ان میں مائیکل بھی تھا۔ اف میرے خدا، یہ یہاں بھی پہنچ گیا۔ میں نے فوراً ٹریسی کو SMS کر کے بیڈ روم میں بلایا، اور وہ فوراً آ گئی۔ کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ اس نے میری پیلی رنگت دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، خاموشی سے میری بات سنو۔ ابھی جو لوگ گئے ہیں نا، ان میں براؤن بالوں والا مائیکل ہے۔ تم بھی اس سے ہوشیار رہنا۔ میں تو اب یہاں سے جا رہی ہوں۔ کہاں جاؤ گی؟ اس نے پوچھا۔ بس اس وقت تو جانا ہی ہوگا، زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ میں نے وہاں سے تیزی کے ساتھ نکلتے ہی گلیوں میں بھاگنا شروع کر دیا۔ ہر طرف رش تھا، لوگ مختلف کاسٹیوم پہنے گھوم رہے تھے۔ سنو فال شروع ہو گئی تھی تو لوگوں نے بارومز کا رخ کیا تھا۔ گلیاں رستے سنسان ہونے لگے تھے۔ ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ ٹھنڈ اور خوف کی وجہ سے میرے سر کا درد بھی بڑھنے لگا، یا شاید پھر مجھے بخار ہو رہا تھا، کیونکہ مجھ سے قدم اٹھانا دوبر ہو گیا تھا، اور پھر اچانک میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک نرم گرم بستر میں تھی۔ میں نے ہلنے جلنے کی کوشش کی، لیکن بدن تو جیسے پتھر کا ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی کیفیت سمجھنے کی کوشش کی، لیکن ذہن سمجھنے لگا تھا، اور میں پھر اندھیروں میں ڈوب گئی۔ میری آنکھ دوبارہ کسی کی آواز پر کھلی تھی۔ میں نے جب آواز کی طرف دھیان دیا تو پتہ چلا کہ وہ الیکٹرک ہیٹر تھا، جو کمرہ گرم کرنے کے لیے چلایا جاتا ہے۔ کمرہ نرم و گرم، آرام دہ بستر، سب مجھے ایک خواب سا لگ رہا تھا۔ جی چاہ رہا تھا کہ میں اسی طرح آرام سے لیٹی رہوں، اور ہر طرف سکون ہی سکون ہو۔ میں خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ایک دھیمی سی مردانہ آواز میرے کانوں میں آئی تھی۔ میں نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ سامنے گورا رنگ، کالے بال، ہلکی کالی داڑھی، مونچھ، ہونٹوں پر مسکراہٹ، نظر کے چشمے سے جھانکتی شفیق کالی آنکھیں موجود تھی۔ سامنے والا بہت متاثر کن شخصیت کا مالک تھا۔
زیادہ حیران مت ہوں، میں آپ کا ڈاکٹر ہوں. آپ آج سے 2 دن پہلے برف پر بے ہوشی کی حالت میں ملی تھی. ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں آپ کو اس طرح چھوڑ کر نہیں آ سکتا تھا، اس لیے آپ کو یہاں لے آیا. اس نے بات مکمل کی. میرے بازو میں ڈرپ لگی ہوئی تھی. میں نے اطمینان کی گہری سانس خارج کی کیونکہ سامنے جو ڈاکٹر تھا وہ بہت مہربان لگ رہا تھا. میں خاموش رہی. تب وہ بولا، دیکھو اچھی لڑکی، اب یہ ڈرپ ختم ہو جائے گی تو تم میں اتنی انرجی ضرور آ جائے گی کہ تم مجھ سے بات کر سکو اور اپنے گھر جا سکو. ڈاکٹر نے مسکرا کر میری طرف دیکھا. گھر؟ یہ لفظ سنتے ہی میرے آنسو خود بخود نکلنا شروع ہو گئے. حالانکہ میں رونا نہیں چاہتی تھی، مگر شاید میں بھاگتے بھاگتے ہمت ہار چکی تھی. ارے ارے، رو کیوں رہی ہو؟ مجھے اپنا پتہ بتاؤ، میں تمہیں تمہارے والدین کے پاس خود چھوڑ کر آؤں گا. وہ مجھے روتا دے کر گھبرا گیا. والدین کا نام سنتے ہی میں اور زور زور سے رونے لگی تھی. اچھا، اب میں نہیں پوچھوں گا جب تک تم خود نہیں بتاؤ گی. تم بہت اچھی لڑکی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پھر سے بیمار ہو جاؤ. اپنی انرجی رونے میں ضائع مت کرو. ڈاکٹر نے مجھے پانی کا گلاس لیتے ہوئے کہا. میں نے پانی گٹاگٹ پیا اور گلاس اسے لوٹا دیا. گلاس لیتے ہوئے وہ مسکرا رہا تھا جبکہ میں کافی گھبرائی ہوئی تھی. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں اور کیا کروں. ڈاکٹر نے ڈرپ کی طرف دیکھا. وہ خالی ہو چکی تھی. وہ ڈرپ اتارتے ہوئے بولا، میں یونیورسٹی جا رہا ہوں، رات دیر سے آؤں گا. سامنے واش روم ہے اور کچن میں فریج رکھا ہے، جو سمجھ میں آئے کھا لینا. اوون بھی موجود ہے. اگر بھوک لگی ہے تو اس وقت میں تمہیں چائے بسکٹ دے سکتا ہوں. وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا. میں نے جلدی سے نہیں میں گردن ہلا دی کیونکہ میری زبان اور گلا میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا. جیسے تمہاری مرضی. یہ کہتے ہوئے وہ چلا گیا تھا اور میں پھر بستر میں دبک گئی تھی اور سوچنے لگی تھی کہ اسے کہوں گی کہ مجھے کچھ دن اپنے گھر میں رہنے دے تاکہ میں اچھی طرح سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ کر سکوں. وہ بہت مہربان اور خدا ترس لگ رہا ہے، ضرور میری بات مان لے گا. میں نے بیڈ پر بیٹھے بیٹھے فلیٹ کا جائزہ لیا. یہ ایک بیڈ روم کا فلیٹ تھا لیکن تھا کافی خوبصورت. میں ٹی وی لاؤنج پر بستر پر تھی. شاید یہ میرے لیے عارضی بستر لگایا گیا تھا تاکہ گرم بستر میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھا جا سکے. ساتھ ہی ایک جانب سنگل صوفہ اور میز رکھی تھی. شاید ڈاکٹر یہاں اکیلا ہی رہتا تھا. جب ڈاکٹر کی واپسی ہوئی تو میں نے اسے ساری بات بتا دی تھی اور یہ التجا کی تھی کہ مجھے کچھ دن اپنے یہاں رہنے کی اجازت دے دے. اس دوران وہ میری آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو کو بار بار ٹیشو پیپر سے صاف کرتا رہا. اس کا نام ذیشان وقار تھا، جبکہ اس کے نام کی طرح اس کی شخصیت بھی بردبار اور پروقار تھی. اس نے میری درخواست کو منظور کرتے ہوئے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی، جس کے بعد میں وہاں رہنے لگی تھی. ہمارے مغربی معاشرے میں نامحرم کوئی لفظ نہیں ہے. اگر کوئی لڑکا لڑکی ساتھ رہے تو اسے فرینڈشپ کہا جاتا ہے. میں وقار کے ساتھ رہتے ہوئے اسے اس کے جوجو کے نام سے پکارنے لگی تھی. جب سے میں نے جوجو کے ساتھ رہنا شروع کیا تب سے میں اس سے کافی متاثر ہو چکی تھی. وہ روزانہ صبح سویرے میٹھی آواز میں قرآن کی تلاوت کرتا تو ماحول پر ایک سحر سا طاری ہو جاتا. مجھے یہ جوجو نے ہی بتایا تھا کہ اس مقدس کتاب کو قرآن پاک اور اس کو قرأت کے ساتھ پڑھنے کو تلاوت کہتے ہیں. پھر وہ ترجمہ پڑھتا تب میں کھو سی جاتی. وہ 5 وقت کا نمازی تھا. میں اسے دیکھ کر حیران ہوتی کہ اس کے چہرے پر ایک نور کا حالہ محسوس ہوتا ہے جو اسے مزید پروقار بنا دیتا ہے. وہ مجھے بڑی عزت و پیار سے مخاطب کرتا جس کی وجہ سے میں اس کے ساتھ بہت پرسکون سے رہ رہی تھی. ایک رات میں خواب میں بری طرح سے ڈر گئی. میں اکثر خواب میں ڈر جاتی تھی. اس رات بھی میں اسی طرح ڈر گئی. جیسے ہی آنکھیں بند کرتی لگتا کوئی میرے سرہانے کھڑا ہے اور میرا گلا دبانے کی کوشش کر رہا ہے. میری سانس بند ہونے کی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی. میرے سرہانے کی طرف دیکھنے کی ہمت بھی نہ ہوئی. میں نے جوجو کے بیڈ روم کی طرف دوڑ لگا دی اور اس کا کمبل اوپر کر کے اس کے کمبل میں گھس گئی. جوجو کی میری طرف پیٹھ تھی. وہ بیدار نہیں ہوا، گہری نیند میں تھا. پھر اس کی طرف دیکھتے دیکھتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی. مجھے پتہ ہی نہ چلا. صبح جب میں جاگی تو وہ چائے بنا رہا تھا. میں شرمندہ تھی کہ وہ سوچ رہا ہوگا کہ شاید میں بھی کوئی بری لڑکی ہوں جو بغیر اجازت اس کے بستر میں گھس گئی. میری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے. رات کو کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا تھا کیا؟ جوجو نے پوچھا. میں نے ہاں میں گردن ہلا دی. اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ میں ہوں نا. اچھا کیا جو میرے پاس آ گئی، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا. میرا چھوٹا بھائی بھی رات میں جب ڈر جاتا تو وہ بھی میرے بستر میں آ جاتا اور میرے ساتھ لپٹ کر سو جاتا. تم نے آج مجھے میرے گھر کی یاد دلا دی. اس کے شفاف چہرے پر پاکیزہ سی مسکراہٹ اور لہجے میں گھر والوں کی محبت نظر آ رہی تھی. میں بھی مسکرا دی. میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو چکا تھا. وہ مجھے بھی بچہ ہی سمجھتا تھا، حالانکہ اس کی اور میری عمر میں اتنا زیادہ فرق تو نہیں ہوگا.
وہ یہاں ڈاکٹری کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا تھا اور اب اس کی تعلیم مکمل ہونے والی تھی۔ ایک دن جوجو نے بتایا کہ اس کی 2 ہفتے کی چھٹی ہو گئی ہے، وہ اپنے گھر جانے والا ہے۔ تب میں نے کہا مت جاؤ جوجو، میرے ساتھ رہو۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑا۔ میں یہاں کیسے رہ سکتا ہوں؟ مجھ پر تو میرے پیاروں کے اتنے قرض ہیں کہ جنہیں میں مر کر بھی نہیں اتار سکتا۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے والدین کا سب سے بڑا بیٹا ہے، ایک بہن ہے، پھر چھوٹا بھائی ہے۔ وہ سب مجھے بہت چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ میری منگیتر بھی ہے جس کے ساتھ اب میری شادی ہو جائے گی۔ وہ تمہیں پسند ہے؟ کیا وہ بہت خوبصورت ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، وہ بھی تمہاری طرح معصوم سی ہے اور مجھے پسند بھی۔ وہ اطمینان کے ساتھ سب کچھ بتا رہا تھا، جبکہ اس کی اس بات سے میرے دل میں کافی تکلیف ہوئی تھی۔ میں نے ایسا شخص زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ رہتے ہوئے میں مضبوط اور بااعتماد ہو رہی تھی۔ وہ میری ٹوٹی پھوٹی شخصیت کی تعمیر کر رہا تھا۔ وہ مجھے زمانے میں زندگی گزارنے کے اصول بتاتا اور ہر طرح کی اونچ نیچ سمجھاتا تھا۔ اب مجھے اس کی عادت سی پڑ گئی تھی۔ اس سے آگے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ جاتے ہوئے وہ اپنے فلیٹ کی چابی مجھے دیتے ہوئے بولا تھا کہ جب میں جاؤں تو چابی فلیٹ کے مالک کو دے جاؤں۔ جوجو کے جانے کے بعد میں نے بہت سوچا کہ کہیں چلی جاؤں، کسی ادارے یا کسی ہاسٹل میں جا کر رہوں اور اپنے کاغذات، کارڈ وغیرہ بنوا لوں، کیونکہ اب میں 18 سال کی کافی پر اعتماد لڑکی تھی۔ میں نے اپنے مستقبل کے حوالے سے کافی سوچا اور فیصلہ کیا کہ جب جوجو آئے گا تب میں اپنے اسکول سے سرٹیفکیٹ لے کر اس کے ساتھ جاؤں گی اور کاغذات بنواؤں گی۔ جوجو ایک دن بالکل اچانک واپس آ گیا۔ وہ شادی کر کے آیا تھا۔ اس نے آتے ہی مجھے اپنے ماں باپ، بھائی بہنوں کی تصویریں دکھائی، شادی ویڈیوز اور فوٹوز دکھائے۔ ان تصویروں اور ویڈیوز میں وہ بڑا خوش دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اپنی بہن کے بچوں کے ساتھ بھی بہت فرینک تھا۔ تصویروں میں کہیں بچے اسے گورا بنا کر سواری کر رہے تھے تو کہیں وہ ان کے ساتھ فٹ بال یا کرکٹ کھیل رہا تھا۔ بہت خوشی اور آسودگی تھی جوجو کے چہرے پر۔ اگلی صبح جوجو یونیورسٹی جانے لگا تو میں نے اسے کہا، جوجو تم بھی کیا سوچ رہے ہوگے کہ میں تو تمہارے گلے ہی پڑ گئی ہوں۔ ہاں یہ تو ہے، اس نے جواب دیا۔ اس کی پشت میری طرف تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں جو تھوڑی دیر پہلے چہک رہی تھی بالکل خاموش ہو گئی۔ تو وہ مڑا۔ ارے میں تو مذاق کر رہا تھا، مجھے یقین تھا کہ تم کہیں بھی نہیں جاؤ گی، اسی لیے تو میں نے تم سے جانے نہ جانے کا پوچھا تک نہیں، اور مجھے خوشی ہوئی کہ تمہیں یہاں پا کر۔ میں روتی ہوئی آنکھوں سے مسکرا دی۔ اس نے مجھے کسی بچے کی طرح سینے سے لگا کر تسلی دیتے ہوئے کہا، جب تک میں یہاں ہوں تم بے فکر ہو کر رہو، میں تمہیں کبھی جانے کو نہیں کہوں گا۔ جوجو کی مدد سے ہی میں نے اپنے ڈاکومنٹس اور NSC وغیرہ بنوائے، اور اسی کی مدد سے اس چھوٹے سے قبضے میں ایک سٹور بھی مجھے نوکری مل گئی تھی۔ اب میں آزاد و خود مختار اور برسر روزگار تھی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے جوجو کی اجازت سے یہاں امریکہ میں اس ہاسٹل میں رہائش پذیر اختیار کر لی۔ میں اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کرنے کے لیے بھی جوجو سے مشورہ کیا تو اس نے کہا، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، مجھ سے جو مدد چاہو گی میں حاضر ہوں۔ جوجو مجھے شرمندہ مت کرو، تمہیں نے تو مجھ سے ملوایا ہے۔ میرے اندر یہ اعتماد تمہاری وجہ سے تو ہے۔ میں سچ مچ اس کی ممنون تھی۔ ماں بدولت تم سے خوش ہوتے ہوئے تمہاری خوشامد ہمیں پسند آئی۔ جوجو کی آنکھوں میں شرارت تھی اور میں مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، کتنا اچھا ہے میرا یہ دوست۔ اس کے بعد میں نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ اسلام کی حقانیت سے متعلق کتابیں بھی پڑھنا شروع کر دی۔ کلام پاک کا انگریزی ترجمہ بھی پڑھنا شروع کیا، جس کی بدولت میرے دل میں ایک سکون کا دریا بہنے لگا۔ اب میں نے اسلامی درس بھی لینا شروع کر دیا۔ پڑھائی، جاب اور اسلامی درس مجھے سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ ہر ہفتے کی شام کو جو واشنگٹن سے 4 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے مجھے یہاں لینے آ جاتا، تب میں فرصت کے ساتھ چند گھنٹے نکال کر اس کے ساتھ کہیں گھومنے چلی جاتی۔ ہم ڈنر ساتھ کرتے اور لیٹ نائٹ واپس لوٹتے۔ کبھی کبھی وہ میرے ساتھ درس سننے بھی چلا جاتا۔ اتوار کو میں اپنے بہت سے چھوٹے موٹے کام نپٹایا کرتی۔ پتہ نہیں کیوں ان دنوں مجھے ممی بہت یاد آتی تھی۔ کبھی کبھی تو میرے آنسو نکل آتے، کاش ایک بار میں ممی کو دیکھ لوں۔ ان گزرے سالوں میں ممی کا نامعلوم کیا حال ہوا ہوگا، وہ نیو یارک میں نامعلوم کہاں ہوں گے۔ امریکہ آنے سے پہلے میں نے انہیں ایک بوت سے فون کیا تھا۔ انہوں نے شکر ادا کیا کہ میں زندہ اور خوش تھی۔ انہوں نے مجھے ملنے اور فون کرنے سے منع کیا تھا، کہا تھا کہ اب میں مائیکل کے ساتھ نیو یارک میں ہوں، تم اپنا بہت خیال رکھو اور مجھے بھول جاؤ، خدا حافظ۔ انہوں نے جلدی سے فون رکھ دیا اور میں حسرت و افسوس سے فون کو دیکھتی رہ گئی، جو کہ کب کا بند ہو چکا تھا۔ میں نے آخری بار جب ممی کی آواز سنی تھی اس کو 2 سال ہو چکے تھے۔
اس دوران میں دل سے مسلمان ہو چکی تھی، بس ظاہری طور پر اظہار کرنا باقی تھا۔ میں نے حجاب بھی لینا شروع کر دیا تھا۔ مجھے اپنے معاشرے کی روش بالکل پسند نہیں تھی۔ یہ کیسی آزادی تھی کہ جس میں گھر، خاندان، ماں باپ کچھ بھی نہیں تھا۔ بس انفرادی طور پر ہر کوئی اپنی زندگی جی رہا تھا، حالانکہ انسان اس طرح جی نہیں سکتا۔ اسے دکھ سکھ بانٹنے کے لیے دوسروں کے سہارے اور مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی سب سوچتے سوچتے پھر میرے اندر تھکن اترنے لگی تھی، اور ساتھ ہی اداسی بھی کہ جوجو نے مجھے جلد ہی اپنی پاکستان واپسی کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اس دن ویکنڈ تھا اور میں صبح سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ آیا تو میں اداسی میں گری ہوئی تھی۔ اس نے مجھے بہت سیر کروائی، پھر ہم ڈنر کرنے حسب عادت ریسٹورنٹ میں آ گئے۔ وہ بھی چپ سا تھا۔ تم کیوں چپ ہو؟ میں نے پوچھا۔ تم جو چپ ہو تو میں خوش کیسے ہو سکتا ہوں؟ ویسے کوئی مسئلہ ہے؟ جوجو نے پوچھا۔ ہاں، کیا تم میرا یہ مسئلہ حل کر سکو گے؟ کیا بہت مشکل مسئلہ ہے؟ جوجو نے ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا۔ پتہ نہیں، میں تذبذب کا شکار تھی۔ کیا تم میرے ساتھ شادی کرو گے؟ میں نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ چند ثانیے وہ میری طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، دو باتیں ہیں۔ ایک تو تم یہاں جن آسائشوں کی عادی ہو وہ میرے گھر میں بالکل نہیں ہیں، کیونکہ ہم دیہاتی لوگ ہیں۔ وہاں پکی سڑکیں ہیں، نہ بجلی کی سہولت۔ پانی بھرنے سے لے کر گھر کے تمام کام سب ہماری عورتوں کو کرنے پڑتے ہیں۔ ہمارے ہاں مرد گھر کے کام نہیں کرتے، صرف کماتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ مجھے اپنے گھر والوں سے، خصوصاً اپنی بیوی سے جو کہ اب میرے بچے کی ماں بھی ہے، اجازت لینا پڑے گی۔ اگر انہوں نے اجازت دی تب یہ شادی ہو سکے گی، ورنہ نہیں۔ میں تمہیں اندھیروں میں رکھنا نہیں چاہتا، اس نے صاف گوئی سے کہا تھا، اور مجھے بھی اس کی یہ صاف نیت بڑی پسند آئی تھی۔ مجھے سب منظور ہے، بس تم اجازت لے لو۔ آئندہ ویکنڈ تک میں انتظار کروں گی۔ اللہ بہتر کرے گا، جوجو نے کہا تھا۔ 2 سال آپ کسی کے ساتھ رہ لیں تو ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں۔ جوجو کے لیے میرے خیالات یہی تھے کہ وہ بہت اچھا اور سچا بندہ ہے۔ اب اس سچے اور اچھے بندے کے ساتھ شادی کر کے میں اپنی فیملی بنانا چاہتی تھی۔ مسلم معاشرے کی یہی بات مجھے بڑی پسند تھی کہ اس میں خاندان و برادری سسٹم ہے، کیونکہ گھر چاہے کتنا ہی پرآسائش اور بڑا ہو، لیکن اگر اس میں رشتے نہ ہوں تو وہ ایک سرائے لگتا ہے، یہاں صرف رات گزاری جا سکتی ہے۔ بعد ازاں 1 ماہ تک جوجو کے گھر والے مجھ سے اور جوجو سے بات چیت کرتے رہے، اور پھر انہوں نے جوجو سے کہا، جب تم پاکستان آؤ تو اسے بھی ساتھ لے آنا۔ ہم تمہاری دوسری شادی اپنے رسم و رواج کے مطابق خود اپنی برادری کے سامنے کریں گے۔ یہ خبر سن کر میں بہت خوش ہوئی تھی اور خوشی سے رونے لگی تھی۔ اس رونے دھونے کے دوران ہی شدت جذبات سے مغلوب ہو کر جوجو کو میں نے گلے لگا دیا تھا اور خود ہی شرما گئی تھی۔ جوجو کی آنکھوں میں بھی محبت کے جگنو جگمگا رہے تھے۔ اسی ہفتے میں نے درس والی مسجد میں جوجو کے ساتھ جا کر دین اسلام قبول کر لیا تھا، اور میرا نام میرین سے مریم رکھ دیا گیا۔ جب جوجو مجھے مریم کہتا تو میں خوشی سے پھولی نہ سماتی، اور اب کچھ دن بعد میں اور جوجو پاکستان چلے جائیں گے۔ کوئی 1 ماہ بعد مجھے پاکستان سے مریم وقار کی میل وصول ہوئی تھی۔ جوجو کے والدین اور عزیزوں نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا، اور بڑے دھوم دھام سے میں مریم وقار بن گئی۔ اس سارے کام میں وقار کی پہلی بیوی مہربانوں کا سب سے بڑا ہاتھ تھا۔ اسی کے کوششوں سے ہماری یہ شادی ہوئی تھی۔ اس نے ہی وقار کے والدین سے میری اور وقار کی شادی کی بات کی تھی۔ وہ بہت محبت کرنے والی خاتون ہے۔ گاؤں میں وقار اور اس کے والدین کی بے پناہ عزت توقیر کی جاتی ہے۔ ان کی کافی زمینیں اور باغات ہیں، نوکر چاکر بھی ہیں، لیکن چھوٹے موٹے کام ہم عورتیں اپنی مرضی سے کر لیتی ہیں۔ ہم سب نہایت عزت و احترام اور محبت سے رہتے ہیں۔ میں انتہائی خوش ہوں کیونکہ یہ میری آئیڈیل زندگی ہے۔ میرا اور وقار کا عہد ہے کہ ہم اپنے گاؤں کو ایک جدید اور ترقی یافتہ گاؤں بنائیں گے، اور اس جدوجہد میں جوجو کے شانہ بشانہ رہوں گی۔